بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آیت کی تفسیر: نصارہ کی طرح مشرق کی طرف رخ کرنا یا یہودیوں کی طرح مغرب کی طرف رخ کرنا کسی بھی دین میں نیکی کے بنیادی عناصر میں شامل نہیں ہے۔ ایک خاص سمت کی طرف رخ کرنا کسی مذہب کا محسوس شعار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس دین کی روح صرف اسی میں مضمر نہیں ہو سکتی۔ یعنی دین محض چند ظاہری رسوم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ بالفاظ دیگر، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب فقط قرآنی نسخے کا احترام ہی نہیں، بلکہ ایمان بالقرآن کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور دیگر ادیان کو اس بات پر نازاں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم درست قبلہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی فضیلت اور نیکی نہیں، بلکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے نیکی کے اعتقادی، عملی اور اخلاقی پہلوؤں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتقادی پہلو میں بنیادی چیزیں اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب اللہ اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور عملی پہلو یہ ہے کہ مومن اپنے معاشرے کا ایک فیاض اور فعال فرد ہو، جس کا فیض قرابت داروں اور آزادی کی خواہش رکھنے والے غلاموں بلکہ ہر مستحق اور نادار شخص تک پہنچے۔ خدا سے مربوط رہنے کی خاطر نماز گزار ہو اور معاشرے میں اقتصادی توازن برقرار رکھنے میں اتنا باکردار ہو کہ خوشحالی کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے قابل ہو، اور اخلاقی پہلو میں وفائے عہد کی پابندی اس میں ہو، تنگی اور مصیبت میں صبر اور استقامت اور دلیر انسان ثابت ہو۔ روز آخرت پر ایمان لانے سے اس چند روزہ دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے، اور انسان کا کائناتی تصور بلکہ تصور حیات بھی بامعنی بن جاتا ہے۔ روز قیامت پر ایمان کے بعد انسان کا ہر عمل با مقصد، با ثمر اور نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تکوینی اور تشریعی نظام میں فرشتوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس آیت کی روح سے معاشرے کے جو طبقے مومنین کے پسندیدہ مال کے مستحق ہیں وہ یہ ہیں: پہلا، ذوی القربیٰ، یعنی انفاق کرنے والے کے قریبی رشتہ دار
یہ بات فطرتاً بھی نہایت اہم اور مناسب ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے محتاج قرابت داروں اور رشتہ داروں پر توجہ دے، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کی ضروریات اور احتیاجات کا بہتر علم رکھتا ہے۔ نیز اس سے صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے اور اہل خاندان کے درمیان الفت اور محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور محتاجی کا راز اپنی برادری سے باہر نہیں جاتا۔ اور یتیموں کا خیال رکھنا، یتیم عموماً بے سرپرست اور بے کس ہوا کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی ایک انسانی مسئلہ ہے۔ مساکین کا خیال رکھنا، خصوصاً وہ تنگ دست افراد جو فقر اور تنگی کے باوجود سوال نہیں کرتے اور اپنی حیا و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ ابن سبیل یعنی مسافروں کا خیال رکھا جائے، یعنی وہ مسافر جو اپنے خاندان سے کٹ کر رہ گیا ہو اور اس کے پاس زاد راہ نہ رہے، اگرچہ وہ اپنے وطن میں امیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اپنے وطن میں یہ شخص نہ مسکین ہو اور نہ یتیم ہو، بلکہ مسافر ہونے کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو، تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ سائل، مانگنے والا، جو محتاجی اور مجبوری کے عالم میں اپنا دست سوال دراز کرتا ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد ہے معاہدہ کی پاسداری۔ یہ بات معاشرے کی روح اور بقائے بہمی کی بنیاد ہے۔ معاہدہ خواہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو یا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہو یا قوموں اور حکومتوں کے ساتھ ہو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر نظام بشریت قائم ہے۔ تنگی، مصیبت اور میدان جنگ یعنی مارکائے حق و باطل میں ثابت قدم رہنا، یہ نیکی وہ شخص انجام دے سکتا ہے جو داخلی خطرات، تنگی اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو۔ اس آیہ میں بیان ہونے والا اہم نکتہ وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ نیکی رسم و رواج کی پابندی کا نام نہیں، بلکہ حقائق پر غیر متزلزل ایمان، عبادت اور بندگان خدا کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی رویے کا نام نیکی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کے حقائق کو اپنے اہل و عیال اور حلقہ احباب تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔